الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جبریل میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص جو حقیقت میں جبریل امی تھے، ایک غیر معروف نامعلوم شخص کی صورت میں جسے صحابہ کرام جانتے نہیں تھے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور آپ سے چند سوالات کیے۔ ان میں پہلا سوال اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وضاحت کے طور پہ ارکان اسلام کو بیان فرمایا۔ اسلام کا لفظی معنی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور مکمل طور پہ اس کی فرما برداری اختیار کر لینا۔ دین اسلام کو بھی اسلام اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ رب العزت کے حکم کے حوالے کر دیتا ہے اور مکمل طور پہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرتا۔ قرآن کریم میں اسلام اسی معنی میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے رب نے انہیں کہا کہ آپ فرما برداری اختیار کریں تو انہوں نے کہا میں نے اللہ رب العالمین کے لیے فرما برداری کو اختیار کر لیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا مشہور واقعہ جس پہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے اس کے بیان میں فرمایا کہ جب وہ دونوں فرما برداری پہ تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے یعقوب کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ تو یہاں بھی مکمل سپردگی کو کہ اللہ رب العزت کا خواب میں حکم ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مکمل اطاعت اور فرما برداری اختیار کی، اپنا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا۔ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بدر الدین عینی صحیح بخاری کے شارحین میں سے امام عینی بھی ہیں، جس طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے انقیاد الظاہری بشرط انقیاد الباطنی المعبر عنہ بالایمان، کہ اسلام سے مراد اللہ رب العزت کے لیے اپنے ظاہر کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا باطن بھی اللہ کا فرما بردار ہو، اور باطنی اطاعت کو ایمان کہتے ہیں، ظاہری اطاعت کو اسلام کہتے ہیں۔ تو اسلام کا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے جو احکام بھیجے اپنے رسولوں کے ذریعے اور اللہ کے انبیاء و رسول جو پیغام لے کے آئے، احکام لے کے آئے، انہیں مکمل طور پہ مان لینا اور انہیں اپنا لینا، اپنے آپ کو ان احکام کے سپرد کر دینا، یہ اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اسلام جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک عمومی معنی ہے جو مطلقاً فرما برداری ہے، اطاعت ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن سب سے یکسو ہو کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے جب پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کی نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے آباء و اجداد ابراہیم کی، اسماعیل کی اور اسحاق کی جو ہے وہ پیروی کریں گے۔ تو وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ عمومی معنی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کو اختیار کرنا، یہ قرآن کریم نے اس معنی میں استعمال کیا ہے، اور اسی اعتبار سے سابقہ انبیاء اور رسل کو اللہ کا فرما بردار بھی قرار دیا، اور ان کے لائے ہوئے دین کو بھی اسی معنی میں اسلام قرار دیا۔ اسلام کا دوسرا خصوصی معنی جو بالعموم جب بولا جاتا ہے وہی مراد ہوتا ہے، وہ دین اسلام ہے جو دے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں اسلام، تو اس سے مراد وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، آپ کی تعلیمات، آپ کے احکامات، اس پہ قلبی یقین کے ساتھ ساتھ اسے عملی طور پہ اپنانا، یہ اسلام ہے۔ یہی مفہوم جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں حقیقی معنی میں اسلام ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اس امت پہ اپنا احسان ذکر کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسلام کا خصوصی مفہوم یا معنی یہ ہے وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا گیا، اسے مکمل طور پہ اپنا لینا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کی فرما برداری اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس آدمی سے بہتر دین کس کا ہوگا جو اپنا رخ اللہ کے تابع کر دے اور وہ اچھے طریقے سے حسن عمل، نیک عمل کرنے والا ہو۔ وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اپنا رخ اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اور عمل میں احسان، حسن، خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے سے آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے۔ تو فلا خوف علیہم فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے رب کے ہاں اسے اس کا اجر ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔
تو اسلام کا لفظی معنی اگرچہ اطاعت قبول کرنا ہے، فرما برداری ہے، اپنے آپ کو سونپ دینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے اسی لفظی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسلام کی وضاحت یہ کی ہے کہ اسلام یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے ایسے سر تسلیم خم کر دے، ایسے احکام شریعت کے سپرد کر دے جس طرح غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا، کہ مردے کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اسے جس طرح غسل دینے والا غسال جو ہے وہ غسل دے رہا ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت کا جب کوئی حکم آ جائے تو انسان اپنی مرضی، اپنے رسم و رواج، اپنے معاشرتی دباؤ، یہ سارے بالائے طاق رکھے اور اللہ رب العزت کا حکم مان لے، یہ اسلام ہے۔ اب اسلام کا یہ عمومی معنی تو اللہ رب العزت کی فرما برداری، اور یہ سابقہ شریعتوں میں بھی جو اللہ کے فرما بردار تھے وہ اس اعتبار سے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن خصوصی معنی کے اعتبار سے یہ آخری دین جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا، آپ کی تمام تعلیمات جو ہے یہ دین اسلام ہیں، اور اسی اعتبار سے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو مسلمان کہا جاتا ہے، مسلم کہا جاتا ہے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ ابراہیم علیہ اسی نے تمہیں جو ہے وہ اس سے پہلے مسلمان قرار دیا، اور اس ملت میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ ایمان لانے والے۔ اب اسلام اور ایمان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے استعمال کی دو حالتیں، لفظ اسلام کی اگر یہ الگ آئے یعنی ایمان کے ساتھ ملا ہوا نہ آئے، ایک ہی عبارت میں اسلام اور ایمان اکٹھے نہ ہوں، تو اسلام جب بولا جاتا ہے تو اس پہ سارا دین مراد ہوتا، اس میں عقائد بھی آ جائیں گے جو ایمانیات ہیں، جو ارکان ایمان بیان ہوئے، اخلاق بھی آ جائیں گے، عبادات بھی آ جائیں گی، معاملات بھی آ جائیں گے، معاشرت بھی آ جائے گی۔ تو دین اسلام کے جو 5 بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ سب پہ جو ہے وہ اسلام بولا جاتا، اور یہ اسی معنی میں جو ان الدین عند اللہ الاسلام قرآن نے استعمال کیا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، تو اسلام سے مراد اسلام اور ایمان دونوں مترادف ہیں، کہ قلبی یقین کے ساتھ اللہ کے احکام شریعت کو اپنا لینا، مان لینا، اور اللہ کے تمام احکام کو مان لینا، یہ اسلام ہے۔ لیکن اگر ایمان اور اسلام اکٹھے آ رہے ہوں تو پھر ان میں فرق یہ ہے کہ ایمان قلبی یقین اور ایمانیات، عقائد کو ماننے کا نام ہے، اور اسلام جو ہے وہ ظاہری فرما برداری اور جو مظاہر شریعت ہیں انہیں اپنانے کا نام ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو اللہ فرماتے ہیں آپ کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے، بل قولوا اسلمنا، کو ہم اسلام لائے ہیں، ہم نے ظاہری فرما برداری اختیار کی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم کو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے اسلام قبول کیا، تو یہاں ایمان سے مراد یہ ہے کہ تم نے ایمان اپنے عقائد کے ساتھ ابھی تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا، ظاہری طور پہ تم نے فرما برداری اختیار کر لی۔ تو اسلام جو ہے وہ دین اسلام کے معنی میں ہو تو اس کے 5 مظاہر، ہر دین کے کچھ مظاہر ہوتے ہیں جو اس دین کا، اس شریعت کا پیکر محسوس ہوتے ہیں، جسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دین کی امتیازی عبادات ہیں یا وہ احکام ہیں جنہیں اپنانے والا مسلم کہلاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے حدیث جبریل میں اسلام کی جو وضاحت کی، وہ فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور یہ وہ جو محدثین نے لکھا کہ باطنی یقین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول پہ کامل یقین کے ساتھ پھر وہ تقیم الصلاۃ، یہ پیکر محسوس آ گئے، وہ عبادات اور عبادات میں بھی وہ نمایاں عبادات آ گئیں، اللہ کی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ بیت اللہ کا حج کرنا، وَصِيَامِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کے یہ 5 ارکان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور دیگر حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات میں سے نمایاں عبادات ہیں اسے اسلام کا پیکر محسوس کی حیثیت سے بیان فرماتے ہوئے اسلام کی وضاحت انہی امور اور انہی عبادات سے جو ہے وہ کی ہے۔ لیکن اسلام میں جو ہے وہ سارے کے سارے احکام شریعت داخل ہوں گے، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، تم سارے کے سارے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس آیت کریمہ کا جو ہے وہ سبب نزول یہ تھا کہ جب میں، یہ یہودی عالم تھے، کہ جب میں نے ایمان قبول کیا تو میں نے کہا کہ شریعت اسلامیہ ہمیں جمعہ کے دن کو بطور عبادت کا دن قرار دیتی ہے، لیکن ہفتے کی تعظیم سے روک تو نہیں رہی، تو میں سابقہ دین کی بنا پہ ہفتے کی تعظیم بھی برقرار رکھوں گا اور جمعے کی تعظیم بھی۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ اب سابقہ شریعتیں، سابقہ دین منسوخ ہو چکے ہیں، اب اسی اسلام کے تمام احکام کو ماننا یہی جو ہے وہ دین اسلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تمام جو ہے وہ معاملات کی بنیاد اور جڑ قرار دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں بتلائیں کہ تم اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور تم جو ہے میری رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہی ارکان بتلائے۔ اور پھر فرمایا میں تمہیں ابواب خیر نہ بتلا دوں، نیکی کے دروازے نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو کہا کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال بنتا ہے۔ اور وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور آدمی کا جو ہے وہ رات کے کسی پہر میں اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کو منانے کی فکر کرنا۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ الا ادلک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، میں تجھے اس دین کی، تو فرمایا کہ راس الامر جو ہے اس دین کی بنیاد نہ بتلا دوں، اس کا ستون نہ بتلا دوں اور اس کا سب سے بلند حصہ نہ بتلا دوں؟ تو حضرت معاذ نے کہا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا راس الامر الاسلام، سارے معاملے کی بنیاد اسلام ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اس اسلام کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، اسلام کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کا سب سے بلند حصہ جس کے ذریعے اس اسلام اور دین کو اللہ رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے یہ سارے کام کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائیں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ تو رسول اللہ نے یوں اپنی زبان مبارک اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا کف علیک ھذا، اسے اپنے قابو میں کر لے۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اسلام سے مراد کیا ہے؟ تمام احکام شریعت کو اپنانا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں عبادات جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں انہیں اس حدیث میں بیان فرمایا،
اور اسلام جو ہے اپنے وسیع تر مفہوم میں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام احکام کو تسلیم کر لینا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس پہ راضی رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کو اختیار کرنا، یہ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی تو کل انشاءاللہ ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔